بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر اطہر قسیم۔ پروگرام فضائل رمضان میں آپ کا خیر مقدم کیا جاتا ہے۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع ایک نہایت اہم موضوع ہے جس کی ضرورت بعض لوگ بہت محسوس کرتے ہیں اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔ موضوع ہے وسیلہ۔ آج ہم گفتگو میں قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے یا دعائے حاجات کی مستجابی کے لیے وسیلہ کی کتنی اہمیت ہوتی ہے۔ حسب روایت، حسب معمول، ہمارے پروگرام میں آج بھی رونق افروز ہیں، عالم باعمل اور بہت ہی خوبصورت انداز میں گفتگو کرنے والے ہمارے پیارے قبلہ پیر محمد حسان حسیب الرحمن دامِ برکاتہم عالیہ۔ بہت شکریہ پیر صاحب، آپ کے مزاج بخیر ماشاءاللہ۔ پیر صاحب، ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آج وسیلہ کے معنی جاننا چاہیں گے۔ آپ براہ کرم فرمائیے کہ وسیلہ کے معنی کیا ہیں اور اصطلاح شریعت محمدی میں اس وسیلہ سے کیا مراد ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یقیناً آج کا عنوان لوگوں کے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے اور عقائد اہل سنت کے اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ بالخصوص اس دعاؤں کے مہینے میں یہ موضوع کا بہت بہترین انتخاب ہے، کیونکہ الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب بھی مانگو تو وسیلے سے، انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ آپ کا سوال وسیلے کا معنی اور اصطلاح شریعت میں اس سے کیا مراد ہے، تو قبلہ در منصور میں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وسیلے کا معنی بیان فرماتے ہوئے فرماتے ہیں وسیلے کا معنی قرب ہے، اور علامہ ابن منظور رحمہ اللہ نے لسان العرب میں کہا کہ ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے، اس کا قرب مل جائے، اس کو وسیلہ کہتے ہیں، اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اور تفسیر کشاف میں حضرت امام علامہ زمخشری رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اصطلاح شریعت ہر وہ چیز کہ جس کے ذریعے اللہ تک پہنچایا جا سکے، اللہ کا قرب پایا جا سکے، اس کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے پیر صاحب کہ وسیلہ جو ہے عبادات میں اور خاص طور پہ دعا میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی جواب نہیں ہوتا، اور بلکہ یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ روزے میزان میں بھی شاید اس کی ضرورت نہیں پڑے، براہ راست اللہ ہی سے جو ہے وہ مانگا جائے، دعا بھی مانگی جائے تو براہ راست اللہ سے مانگی جائے۔ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا تعلیمات ہمیں ملتی ہیں، اس کی روشنی میں آپ کچھ ارشاد فرمائیے۔ قبلہ اگر دعا سے آپ کا جو سوال کا دوسرا حصہ ہے اس پہ کہ یوم میزان پہ وسیلہ کام نہیں آئے گا، جو یہ بات کی جاتی ہے، تو میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر یوم میزان پہ وسیلہ کام نہیں آئے گا اور کوئی وسیلہ نہیں ہوگا تو یہ بتایا جائے کہ میزان پہ کیا رکھا جائے گا؟ میزان پہ اعمال رکھے جائیں گے، میزان پہ اعمال تولے جائیں گے اور اعمال پہ ہی جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ اعمال نہیں وسیلہ نجات بننا ہے، میزان پہ فیصلہ ہی اعمال پہ ہونا ہے، تو بخشش کا جو وجہ ہے وہ اعمال بننا ہے، تو اعمال وسیلہ ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ کیا اعمال میں صرف فرائض رکھے جائیں گے یا حضور کی سنت بھی رکھی جائے گی؟ حضور کی محبت میں حضور کی سنت سمجھ کے اگر کسی نے کوئی ہوا تو وہ بھی میزان پہ رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنے گا؟ تو جواب یہی ہے، بالکل اگر کسی نے حضور کی محبت میں حضور کی سنت سمجھ کے کوئی عمل کیا ہوا تو وہ بھی میزان پہ رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنا جائے گا۔ چلیں آگے کے اعمال تو چھوڑ دیں، اگر کسی نے ناخون بھی اس ترتیب سے کاٹے ہوئے جس ترتیب سے حضور نے کاٹے ہیں حضور کے پیار میں، تو یہ بھی میزان پہ رکھا جائے گا، عمل اور وسیلہ نجات بنے گا۔ اگر کسی نے کھانا بھی اس ترتیب سے سیدھے ہاتھ میں کھایا جس طرح حضور نے کھایا، وہ عمل بھی وسیلہ نجات بنے گا، میزان پہ رکھا جائے گا۔ کسی نے جوتے بھی جھاڑ کے پہنے اس نیت سے کہ حضور علیہ السلام نے ایسے فرمایا، وہ عمل بھی میزان پہ رکھا جائے گا اور وسیلہ نجات بنے گا۔ تو جس کی ادائیں وسیلہ نجات بن رہی ہیں اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا، اس کی ذات کا عالم کیا ہوگا۔ دوسرا آپ نے فرمایا کہ دعا بعض دعاؤں پہ کہا جاتا ہے کہ وسیلہ جو ہے جائز نہیں ہے، دعا سوال میں وسیلہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو کریم نے قرآن کریم میں واضح ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی وسیلہ تلاش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی یہاں پر توسل بالاعمال تو جائز ہے، توسل بالاشخاص جائز نہیں ہے۔
حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں کہا کہ اللہ فرما رہے ہیں میری طرف وسیلہ تلاش کرو، تو کیا اگر وسیلہ جائز نہیں ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے، اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو ہی وسیلہ بنا لے، نہیں وسیلہ تلاش کرنا ہوگا۔ پھر بعض لوگوں نے کہا نہیں بھی یہاں توسل بالاعمال ہی ہے، توسل بالاشخاص مراد نہیں ہے۔ حضرت شیخ زید الدین شیخ زید حسن کوثری رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، مقالات کوثری میں آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وسیلے کا ذکر عموم کے ساتھ آیا ہے، وسیلے کا ذکر عموم کے ساتھ آیا ہے، تو اس آیت میں توسل بالاعمال بھی مراد ہے اور توسل بالاشخاص بھی مراد ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ توسل بالاعمال بھی جائز ہے اور توسل بالاشخاص بھی جائز ہے، یعنی اعمال کا وسیلہ بھی اپنایا جا سکتا ہے اور اللہ کے مقربین کا یعنی اشخاص کا وسیلہ بھی اپنایا جا سکتا ہے۔ رول معنی میں امام علوسی اس آیت کی وابتغوا الیہ الوسیلہ کی تفسیر میں امام علوسی کہتے ہیں کہ یہ آیت پڑھ کے اور تمام دلائل کو مطالعہ کر کے وہ فرماتے ہیں میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ صحابہ حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں حضور کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں قرآن کی آیت پڑھ کے اور احادیث کا مطالعہ کر کے کہ آج سے صحابہ حضور کا وسیلہ مانگا کرتے تھے، ہم بھی حضور کا وسیلہ مانگ سکتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا کا یہ انداز کر فرمایا، آپ نے امام علوسی نے اسی آیت کی تفسیر میں کہ اگر کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا الفاظ کہتا ہے کہ یا اللہ یا کریم اپنے حبیب علیہ السلام کا وسیلہ تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کرتا ہوں مجھ پہ کرم فرما دے، آپ فرماتے ہیں نہ صرف یہ جائز بلکہ اس آیت کے حکم کے عین مطابق ہے، اس آیت کے عین مطابق ہے۔ شرح میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول موجود ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں جتنے وسیلے اپنائے جا سکتے ہیں سب سے مقرب اور سب سے مضبوط وسیلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ ہے۔ جواب کی آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے ذہن میں ابھی آیا حضرت شیخ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کے ایک کامل ولی ہیں، مدینہ منورہ میں ان کا قیام، بقی شریف میں ہی ان کا مزار ہے، اب سے کچھ ہی عرصہ پہلے حضرت کا وصال ہوا، بہت ماضی قریب کی شخصیت ہے، اللہ کے کامل ولی ہیں حضرت ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت توسل بالاعمال جائز ہے لیکن اشخاص جائز نہیں ہے، یعنی اعمال کا وسیلہ جائز ہے لیکن حضور علیہ السلام کا وسیلہ ہم نہیں مانتے، جائز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا آؤ اس پہ میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے فرمایا تمہارے اعمال کی مقبولیت پہ یقین ہے؟ نماز پڑھی یقین ہے؟ کہا نہیں۔ روزہ رکھا تو یقین ہے کہ مقبول ہوا؟ کہا نہیں۔ کیا تو یقین ہے کہ مقبول ہوا؟ کہا نہیں۔ کہا حضور کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے یا نہیں؟ کہا ان سے زیادہ مقبول کون ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا خود سوچو، جس کی مقبولیت پہ شک ہے اس کا وسیلہ تو مان رہے ہو، اور جس کی مقبولیت پہ شک انسان کو کافر کر دیتا ہے اس کا وسیلہ اپناتے گھبرا رہے ہو، حضور کا وسیلہ اپناؤ، اللہ کی بارگاہ میں سب سے مضبوط وسیلہ ہے۔ کہنے بہت مدلل جواب آپ نے دیا، اور ہمارے سامعین اور ناظرین کو یقیناً بہت اچھی بات سننے کو ملی وسیلہ کے حوالے سے۔ پیر صاحب، اعلان نبوت جب ہوا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرما دیا اور لوگ جوک در جوک آنے لگے اسلام کے اندر اور اسلام کا حصہ بننے لگے، تو کیا اس زمانے میں بھی نبی پاک کی مکی زندگی کو دیکھ لیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کو دیکھ لیں تو تعلیمات نبوی سے بھی وسیلہ کے حوالے سے ہمیں کچھ روشنی ملتی ہے؟ آپ تعلیمات نبوی کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اعلان نبوت کے بعد کبھی میں عرض کرتا ہوں چند مناظر کی طرف صرف اشارہ کروں کہ صرف اعلان نبوت کے بعد نہیں بلکہ حضور کے بچپن میں بھی حضور کا وسیلہ مانگا جائے، جس کا صحیح حدیث میں ذکر ہے۔ صرف بچپن میں نہیں، حضور کے میلاد سے پہلے پہلی امتیں بھی وسیلہ مانگتی تھی، صرف امتیں نہیں پہلے انبیاء بھی حضور کا وسیلہ مانگتے تھے۔ میں چند لمحات میں صرف اشارہ کر دوں، امام حاکم نے اس کو نقل کیا، طبرانی میں بھی موجود ہے، اور محدثین کہتے ہیں اس حدیث کے ہمارے پاس 72 حوالے موجود ہیں کہ جب وہ معاملہ ہوا اس کے سبب حضرت آدم علیہ السلام زمین پہ تشریف لائے، 300 سال کے قریب عرصہ توبہ کرتے رہے، پیغام رضا نہ آیا۔ اگر پیغام رضا آیا تو اس وقت آیا کہ جب انہوں نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، حضور کے وسیلہ ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا باعث بنا۔ پھر اللہ کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب علیہ السلام آپ سے پہلے جب یہود کفار کے خلاف برسر پیغار آتے تھے وہ آپ کا وسیلہ ہم سے فتح مانگتے تھے، اور آپ کے وسیلے سے، آپ کے صدقے سے گویا کہ ہم ان کو فتح عطا فرماتے تھے۔ اس آیت کی تفسیر میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کی تفسیر میں امام علوسی تفسیر رول معانی میں کہتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، وہ تورات کھولتے تھے یہود، اس میں سے وہ مقام نکالتے تھے جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر ہے، اس مقام پہ ہاتھ رکھ کے کہتے تھے یا اللہ یہ نبی جس نے سب نبیوں کے آخر میں آنا ہے، جس کا تو نے اپنی کتاب میں اتنے اہتمام سے ذکر کیا
کیا ہے، اس کا وسیلہ تیرے سے فتح مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور کا وسیلے سے ان کو فتح عطا فرماتا۔ قبلہ اگر پہلی امتیں حضور کے وسیلے سے فتح پاتی تو اگر امت محمدی کا کوئی بندہ اس ماہ رمضان میں اگر اللہ کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ پیش کرے گا تو اس کی دعا کیسے نہیں قبول ہوگی؟ اللہ کریم ہے، وہ دعا قبول فرمائے گا۔ قبلہ امام قسطلانی نے بھی ڈاکٹر صاحب اس کو نقل کیا اور ابن عساکر نے بھی اس کو نقل کیا کہ جب حضور علیہ السلام کا بچپن تھا، مکہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو اپنے ساتھ لیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام کی عمر ابھی کم تھی۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کو دیوار کعبہ کے ساتھ لگایا اور کہا یا اللہ اس سونے چہرے والے بچے کے صدقے سے بارش عطا کر دے۔ یہ کہنا تھا کہ بارش برس پڑی۔ اور پھر بخاری میں موجود ہے جب حضور علیہ السلام کی عمر 45 سال ہوئی، یہ بخاری میں موجود ہے، تو پتہ چلا اس واقعے کا ثبوت بخاری سے بھی مل رہا ہے۔ تو اسی واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی نعت کہی، اشعار کہے، اور وہ اشعار یہ تھے کہ یہ سونے چہرے والا جوان، یہ سونے چہرے والی شخصیت جن کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے، جن کے وسیلے سے بارش مانگی جاتی ہے اور جن کے صدقے سے اللہ تعالیٰ بارش عطا فرماتا ہے، یہ یتیموں کے ملجا ہیں اور بیواؤں کے فریاد رس ہیں۔ اور یہ بھی احادیث میں موجود ہے، ایک مرتبہ اسی طرح حضور علیہ السلام کی دعا سے بارش برسی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کون ہے مجھے جو میرے چچا ابو طالب کے اشعار سنائے گا؟ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اشعار سنائے۔ آپ نے فرمایا کہ حضور کے اعلان نبوت کے بعد اس کا ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ میں جلدی سے جواب عرض کر دوں، قبلہ صرف یہ نہیں کہ ثبوت ملتا ہے اور صحابہ نے وسیلہ اپنایا، بلکہ خود حضور علیہ السلام نے اپنا وسیلہ اللہ سے مانگنا، اپنا وسیلہ اپنانے کی صحابہ کو تلقین کی، خود صحابہ کو سکھایا جب اللہ سے مانگو تو میرے وسیلے سے مانگو۔ اور اس کے ثبوت میں حدیث ہے جس کو علامہ ابن تیمیہ نے 10 اسناد کے ساتھ نقل کیا ہے اور صحیح مانا ہے، جس کو ابن ماجہ میں بھی حدیث موجود ہے، اور امام ترمذی نے یہ حدیث نقل فرمائی اور اس پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ھذا حدیث حسن صحیح، کہ یہ حدیث حسن ہے، یہ صحیح حدیث ہے۔ اور علامہ ابن تیمیہ نے 10 اسناد کے ساتھ اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضور کا دربار لگا ہے، ایک نابینا صحابی حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی نہیں ہے، زندگی اندھیر ہے، نظر نہیں آتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اپنے گھر جاؤ، وہاں جا کے 2 نفل پڑھو۔ حضور چاہتے اپنا لعاب لگاتے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جاتی، لیکن حضور قیامت تک آنے والوں کو دعا کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، وہاں جا کے اس 2 نفل پڑھو حاجت کے، پھر اللہ کی بارگاہ میں اس انداز میں دعا کرو کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں مجھے بینائی عطا فرما، جو کہ نبی رحمت ہیں ان کا وسیلہ پیش کر کے عرض کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا گھر جا کے مجھے مخاطب کر۔ حضور سامنے بیٹھے ہیں لیکن فرما رہے ہیں گھر جا کے مجھے مخاطب کر، قیامت تک آنے والے غلاموں کو رستہ بتانا چاہتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دی ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیں، میری سفارش فرما دیں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ گیا، اس نے عمل کیا، تھوڑی ہی دیر گزری وہ مسجد نبی میں واپس آیا، اللہ تعالیٰ اس کو بینائی عطا کر چکا تھا۔ اگر صحابہ کے اقوال کو دیکھا جائے، محدثین کے اقوال کو دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ طریقہ قیامت تک آنے والے غلاموں کے لیے ہے۔ ترمذی میں موجود ہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں ایک شخص آیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ اس کی بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دے پائے کیونکہ آپ خدمات دین اور امور خلافت کے انجام دہی میں مصروف تھے۔ وہ واپس جا رہا تھا، حضرت عثمان بن حنیف نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں آیا تھا لیکن امیر المومنین مصروف ہے، میری بات پہ توجہ نہ دے پائے۔ آپ نے فرمایا یہ انداز اپناؤ، اس انداز سے دعا مانگو اور پھر حضور کے وسیلے سے اس انداز میں دعا مانگو اور حضور سے سفارش کی عرض کرو۔ حضرت عثمان غنی کے دور میں اس بندے نے یہ عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا اسی وقت دعا قبول فرمائی اور حضرت عثمان غنی نے اس کے مراد کو پورا کیا، اس کی بات کو پورا کیا۔ علامہ ابن تیمیہ کی رسالہ ہے جس کا نام ہے قاعدہ جمیلہ فی التوسل والوسیلہ، اس میں علامہ ابن تیمیہ حضرت عبد المالک بن سعید رحمہ اللہ کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں، واقعہ سنانے کا ٹائم نہیں، وہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں اسی حدیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ قیامت آج تک صوفیاء کا یہ طریقہ ہے۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اگر کسی کی بھی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو صوفیاء اس کو یہی طریقہ بتاتے ہیں جو حضور نے نابینا صحابی کو بتایا کہ گھر جاؤ، نفل پڑھو، اللہ سے حضور کے وسیلے سے دعا مانگو اور پھر حضور تمہاری سفارش کریں تو کام بنے گا۔ علامہ ابن تیمیہ نے کہا آج تک صوفیاء کا یہ طریقہ ہے کہ دعا کے لیے حضور کے وسیلے کا یہی طریقہ صوفیاء بھی سکھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت جلیلہ سے اگر ہم اللہ رب العزت کے ساتھ رابطہ قائم کریں گے تو وہ رابطہ جو ہے وہ بڑا مقبول ہوگا۔ مولانا الطاف حسین حالی نے جیسا کہ فرمایا تھا مد و جزر اسلام میں کہ اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے۔ اور پھر یہ استغاثہ جب مولانا حالی نے پیش کیا تو آخر پہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ فریاد ہے اے کشتی امت کے نگہبان، بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے۔ تو آپ کی باتیں بالکل
مدلل ثابت ہو رہی ہیں کہ وسیلہ ایک بہت ہی اہم اور ضروری چیز ہے۔ حضرت آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے بھی انبیاء اکرام نے بھی حضور کو وسیلہ بنایا، جیسے ہم حضور کو دعائے خلیل بھی کہتے ہیں، نوید مسیحا بھی کہتے ہیں۔ تو کیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہر وصال ہو گیا اور اس دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، تو کیا اس کے بعد بھی صحابہ اکرام نے ان کی ذات کو وسیلہ بنایا اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کے لیے؟ اس کی کچھ مثالیں اگر آپ عنایت فرما دیں۔ بالکل قبلہ، بے حد مثالیں ایسی موجود ہیں صحابہ کی زندگی کی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تو وسیلہ حضور کے وسیلے سے مانگتے، نہ صرف یہ بلکہ تلقین کرتے کہ حضور علیہ السلام کے وسیلے سے مانگو۔ اور اس کو بڑے بڑے تمام مسالک کے جو ہے علماء انہوں نے ایسے واقعات نقل کیے ہیں، جو میں ابھی آپ کے بارگاہ میں واقعہ سناتا ہوں۔ حافظ ابن قصیر نے تفسیر ابن قصیر میں اس واقعے کو نقل کیا، امام قسطلانی بھی اس کو نقل کرتے ہیں اور امام قرطبی بھی نقل کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی قبر انور میں تشریف لے کے گئے، اپنی زندگی کا یہ انداز اپنایا حضور نے جس میں حضور آج زندہ ہیں۔ حضور کی ظاہری حیات طیبہ کے بعد ابھی حضور کو قبر انور میں رونق افروز ہوئے 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی۔ حضرت ایک عرابی تھا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، اللہ کی رضا کا رستہ قرآن نے اس کو بتا دیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مدینہ منورہ میں پہنچا تو ابھی حضور کو قبر انور میں گئے 3 دن اور 3 راتیں گزری تھی۔ حضرت علی تک پہنچا، کہا میں نے رسول اللہ سے ملنا ہے۔ حضرت علی نے اس عرابی کا ہاتھ پکڑا اور حضور کی قبر انور پہ لے گئے، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو مانگنا ہے ان سے مانگ، یہ تجھے عطا کریں گے۔ وہ عرابی حضور علیہ السلام کی قبر انور کے پاس بیٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا کام میں نے کر دیا کہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اب آپ اپنا کام کریں، میرے رب کو مجھ پہ راضی کروائیں۔ صحابہ کہتے ہیں، اس بات کو حافظ ابن قصیر نے بھی نقل کیا، امام قسطلانی اور امام قرطبی نے بھی نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے، جا میں نے تیرے رب کو تجھ پہ راضی کروا دیا ہے۔ دیرمی موجود ہے، امام دیرمی نے مواہب میں ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ میں قید سالی ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی تھی، صحابہ ام المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ام المومنین سلام علیہا حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا نے فرمایا جاؤ رسول اللہ کی قبر انور پہ جاؤ، وہاں رسول اللہ کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگو۔ پھر آپ نے فرمایا حضور کے حجرہ مبارک پہ، حضور کے چہرہ مبارک کی بالکل سیدھ میں، آج بھی گنبد خضرا کے اوپر نئی تعمیر میں بھی بالکل اسی مقام پہ وہ روشن دان موجود ہے، ایک روشن دان بنایا جائے، وہ روشن دان بنایا گیا۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں کبھی قید سالی نہیں ہوئی، جب بارش نہیں ہوتی تھی وہ روشن دان کا کھلنا ہوتا تھا کہ حضور کے صدقے سے باران رحمت کا نزول ہو جاتا، باران رحمت کا نزول ہو جاتا۔ فتح الشام میں بھی موجود ہے، فتح الشام میں موجود ہے، البدایہ والنہایہ میں بھی موجود ہیں کئی واقعات کہ جنگوں میں بھی صحابہ کو اگر شکست ہو رہی ہوتی ہے، حضرت خالد بن ولید کے بالخصوص، تو وہ حضور علیہ السلام کا وسیلہ مانگا کرتے، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا، اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دیتا۔ امام حاکم نے بھی نقل کیا اور ابن عساکر بھی اس کو نقل کرتے ہیں، ایک دفعہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں فریادیں کر رہے ہیں۔ ایک لعین جس کا نام مروان بن حکم ہے وہ آتا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری کو جھنجھوڑتا ہے اور کہتا ہے ابو ایوب یہ کیا بدعت کر رہے ہو، ایک پتھر سے باتیں کر رہے ہو۔ ابو ایوب انصاری اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں مروان شرارت مت کر، میں کسی پتھر سے بات نہیں کر رہا، میرے آقا میرا وسیلہ ہے، میری بات کو سن بھی رہے ہیں اور اللہ سے لے کے میری جھولی کو بھر بھی رہے ہیں۔ کیا کہنے، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے وسیلہ کے حوالے سے گفتگو کی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کو وسیلہ بنانے کی جو بات کی ہے وہ ہمارے ناظرین کو یقیناً بہت اچھے طریقے سے ان کی فہم و فراست کا حصہ بنی ہوگی۔ میں آخر پہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ائمہ اکرام اور محدثین نے جو ارشادات فرمائے ہیں ان کی روشنی میں آپ وسیلے کے حوالے سے کچھ ارشادات فرما دیجئے۔ پروگرام میں وقت تو ہمارے پاس کم ہے اب، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی سی اللہ اکبر۔ امام ابو حنیفہ کے وہ اشعار جو انہوں نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیے، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی وہ ہیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ، جن کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، آپ ہی کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حالانکہ وہ آپ کے آبا میں سے ہیں۔ یہ میری جان کے مالک، یہ الفاظ ہیں حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اشعار کا یہ ترجمہ ہے، اے میری جان کے مالک، میری اس غریب الوطنی میں آپ ہی میری دستگیری فرمائے، آپ ہی میری دستگیری فرمائے۔ بے شک بھرے زمانے میں میں فقط
آپ ہی کے در کا فقیر ہوں، میں فقط آپ ہی کے در کا فقیر ہوں اور آپ ہی کے جود و عطا کا بھوکا ہوں۔ ابو حنیفہ کا سارے زمانے میں آپ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اور قاضی ایاز مالکی نے شفا شریف میں بھی نقل کیا، شفا شریف میں بھی نقل کیا، اور امام قسطلانی بھی اس کو نقل کرتے ہیں کہ حضرت امام مالک کے دور میں بادشاہ ابو جعفر منصور عباسی جو تھا، وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا مدینہ منورہ میں، اور امام مالک سے پوچھتا ہے کہ امام مالک سے اس نے سوال کیا کہ اے ابو عبداللہ، مجھے یہ تو بتائیے کہ میں دعا رسول اللہ کی قبر انور کی طرف منہ کر کے کروں یا کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے کروں، یا اس قبر انور کی طرف پیٹ کروں اور کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے دعا کروں؟ امام قسطلانی نے نقل کیا اور قاضی ایاز مالکی نے شفا میں بھی امام مالک کا یہ جواب نقل کیا ہے۔ امام مالک نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بازو سے پکڑ کے اس کا رخ حضور کی قبر انور کی طرف کیا، کہا ان کے وسیلہ، ان کے طرف سے منہ پھیرے گا جو تیرا بھی وسیلہ ہے اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے، ان کی طرف منہ کر کے ان کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے مانگ، جب بھی مانگو تو وسیلے سے انہی کے مانگو، اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ جناب پیر محمد حسان حسیب الرحمان آپ کا کہ آپ نے بہت دل فریب انداز میں آج ہمارے ناظرین کو وسیلہ کی اہمیت سے آشنا کیا۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، مولانا عبدالرحمن جامی فرماتے ہیں، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ نہ نو اصغر کے نجینا، کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام شفاعت کا وسیلہ نہ ہوتا تو نہ حضرت آدم کی توبہ قبول کی جاتی اور نہ حضرت نوح کو کوئی طوفان سے بچا سکتا۔ حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر اطہر قسیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے ارد گرد بسنے والے ہر مستحق شخص کا ماہ رمضان میں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔